تو آج کا جو ہمارا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ وائی آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان کیوں ہوں؟ کیوں مسلمان ہے؟ آپ سے کوئی پوچھ لے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، آپ کافر ہیں، آپ ایتھسٹ ہیں، تو کیوں آپ غیر مسلم ہیں؟ تو اس سوال کو آج آپ نے ریشنلسٹ ہو کر سوچنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو آپ نے اس طرح جواب نہیں دینا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، یا حدیث کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملا ہے کہ آپ مسلمان بن جاؤ، بلکہ آج سے آپ نے یہ سوچنے شروع کرنا ہے، اور آج سے آپ نے دل کی نظروں سے یہ دیکھنا ہے کہ بھی میں مسلمان کیوں ہوں۔ یہ زمانہ دیکھیں بہت آگے جا چکا ہے نا، سائنس کی ترقی بہت بڑھ چکی ہے، تو آپ نے ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک ریشنلسٹ ہو کر آپ نے ایک عقل کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ بھی آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں۔ تو آج ہم اس کوسچن کو ہم کور کریں گے۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لفظ اسلام کی طرف۔ دیکھیں کسی بھی ہم گفتگو اور کسی بھی ہم بات کی جب شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے جو بیسک سے جاتے ہیں کہ بھی جو ہم ورڈ استعمال کر رہے ہیں اسلام، یہ ہے کیا چیز، یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی ریلیجن ہیں ان کے جو نام ہیں کسی نہ کسی خاص پرپس، یعنی کسی انسان کی شخصیت کی طرف یا کسی قبیلے، کسی قوم کی طرف نسبت کی وجہ سے ہیں۔ کیا میں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مذاہب ہیں وہ کسی ایک فرد کی طرف نسبت کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، یا کسی وہ قوم کی نسبت کی طرف اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یعنی جس طرح آپ میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہوں گے نا، عیسائیت۔ عیسائیت کو عیسائی ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا زردشت مذہب کا، تو نام کیا تھا؟ زردشت تھا۔ اسی طرح آپ نے بدھ مت سنا ہوگا ریلیجن، تو بدھ مت کا جو بانی تھا اس کا نام تھا مہاتما بدھ۔ تو اب اسی سے یہ جو ہے لفظ ڈرائیو ہوا ہے بدھ مت۔ ایسے ہی آپ سنتے ہیں یہودی۔ اب یہودی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو یہودی مذہب ہے جس قبیلے سے نکلا تھا اس قبیلے کا نام تھا یہودا، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ یہودی۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر آپ ریلیجن دیکھو گے، مذاہب دیکھ لو گے، ان کے کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے جو کسی ذات کی طرف، کسی انسان کی طرف جاری ہوتی ہے، یا کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو اسلام لفظ ہے اس کی بھی اس طرح کسی بندے کی طرف نسبت ہے، کسی ایک فرد کی ایجاد ہے، کسی ایک قوم کی ایجاد ہے، کسی ایک قبیلے سے کیا یہ ریلیجن ہمیں ملا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ جو لفظ اسلام ہے سلم سے نکلا ہے، اور اس لفظ کی اندر ہی پوری آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، بات ماننا، فرما برداری کرنا، سلنڈر کرنا، ٹو اوبے۔ آپ کسی آرڈر کو جب قبول کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ تو اصطلاحی تعریف اسلام کی کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ تو یہ ایک بیسک جو چیز تھی۔ اب اس کے بعد آگے جو ہمارا کوسچن ہے کہ بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پورا کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، آپ غور کریں، اسلام کے لفظ کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، کسی کا آرڈر ماننا۔ تو آپ جب دنیا کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یہ پورا جو یونیورس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کسی نہ کسی ایک اسپیسیفک کاز، ایک اسپیسیفک ریزن اور ایک اسپیسیفک ایڈیولوجی کے مطابق، ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج اپنے وقت کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چاند ایک طریقے کے ساتھ نکلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پرندے بھی اڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ایک بیج ہوتا ہے، وہ اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اتناور درخت بنتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ایک قانون اور ضابطے کی اطاعت کر رہی ہیں۔ اطاعت کے لفظ کے اوپر آپ نے جو ہے نا غور کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کسی نہ کسی قانون اور اطاعت کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ انسان کے جسم کو دیکھیں بھائی، اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں یہ جو سانس لے رہا ہوں، یہ میرے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے، میرے دل کی جو دھڑکن اس وقت چل رہی ہے، کیا میرے اختیار کے اندر ہے؟ یہ کسی قانون کی پابند ہے؟ میرا دل اس وقت دھڑک رہا ہے، جس سپیڈ کے ساتھ دھڑک رہا ہے، چل رہا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے اختیار نہیں رکھتے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ اپنے جو پیٹ کے اندر آپ کے جو ہاضمہ اور ڈائجسشن چل رہا ہے اس کو آپ روک کے دکھائیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے آپ اس کو رکا کر دکھائیں۔ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ایک قانون کی پابندی کر رہی ہیں۔
آپ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ آنکھوں کی ایک فطرت ہے، یہ آنکھوں کے ایک قانون ملا ہے کہ اس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ آپ ہزار کوشش کر لیں، کان سے نہیں دیکھ سکتے، آپ ناک سے سن نہیں سکتے، آپ زبان سے چکھتے ہیں، آپ زبان سے بولتے ہیں، آپ زبان کے ساتھ کبھی دیکھ کر دکھائیں نہیں کر سکتے۔ تو انسان جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی آرڈر کو اوبے کر رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی قانون کی اطاعت کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھنا ہے کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت میں نے بھی آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ انسان کی جسم جتنا بھی ہے وہ چل رہا ہے، ابھی میرا قد آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، میرے دل کی جو دھڑکن چل رہی ہے، خون جو گردش کر رہا ہے، اسی طرح میں جو سانس لے رہا ہوں، جو میری آگے جو ڈائجیشن سسٹم چل رہا ہے، اب یہ میرے اپنی اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ قانون کی پابندی کر رہا ہے، اس لیے چل رہا ہے۔ تو اب انسان کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے کہ جس کے اندر انسان با اختیار ہے۔ اب دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پاس یہ اختیار فری ول نہیں ہے، وہ خود بخود بس وہ قانون کے مطابق چل رہی ہیں مجبور ہو کر۔ لیکن انسان کو تھوڑی سی ایک حیثیت ایسی بھی دی ہے جس کے اندر وہ سے ہم کہتے ہیں کہ فری ول ہے، اس کو اختیار ہے، انسان با اختیار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اب انسان کا جو امتحان ہے وہ بھی اسی چیز کے اندر ہے۔ جب آپ کو جو تھوڑی سی جو فری ول ملی ہے، اب آپ نے اس کے مطابق دیکھنا ہے۔ وہ فری ول کیا ہے؟ اب وہ فری ول یہ ہے کہ بھی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کر کے کوئی اور ویڈیو لگا لیں، آپ چاہیں تو اس وقت کوئی سانگ سن لیں، آپ چاہیں تو اس وقت کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نماز کے وقت آپ نماز نہ پڑھیں، آرام سے آپ سو جائیں، آپ کو اختیار ہے۔ رمضان آگے آ رہا ہے، رمضان کے آپ روزے نہ رکھیں۔ تو یہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا اختیار دیا ہے دو راستوں میں ایک راستے کو اختیار کرنے کا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دی ہے، اما شاکر اما کفور ہے، وہ چاہے تو شکر والے راستے کو اختیار کر لے، چاہے تو کفر والے راستے کو اختیار کر لیں۔ اب اس راستے کے اوپر آپ کی اور میری عقل کا امتحان ہے، اس کو ہم نے سوچنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ راستہ ہے کیا چیز۔ تو اب عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ساری دنیا کو، ساری یونیورس کو دیکھنے کے بعد اس رزلٹ کے اوپر پہنچتا ہے، اس کی جو آبزرویشن، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹیشن وغیرہ سے گزرنے کے بعد وہ یہ رزلٹ تیار کرتا ہے کہ چونکہ سارا یونیورس ایک قانون، ایک ضابطے کی پابندی کر رہا ہے، تو یہ جو میرے پاس تھوڑی سی فری ول ملی ہے، میں اس فری ول کو بھی اسی قانون کے مطابق ڈھال دوں، اس فری ول کو، اس با اختیاری کو میں اسی قانون کے مطابق ڈھال دوں۔ اور میرے بھائی یہ جو فری ول ہے، یہ جو اختیاری ہے، اور یہ جو آپ کا دوسرا جو سارا سسٹم، جو نظام، ایک نظم و ضبط چل رہی ہے، یہ نظم و ضبط ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سب سسٹم کے بنانے والی ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ آپ کسی اور مذہب کے اندر کچھ اور کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انگلش کے اندر گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کشوری بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن وہ ذات ہے جس نے اس پورے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور یہ سارا جو سسٹم ہے اسی کی اطاعت کر رہا ہے، اور اطاعت کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اب اسی سسٹم کو جب آپ نے غور و فکر کیا، دیکھا، تو آپ اس رزلٹ پر پہنچے ہیں کہ میرے پاس جو تھوڑی سی اختیار ہے، دو راستوں میں ایک راستے کو میں نے چننا ہے، میں مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندہ بن جاؤں، میرے پاس یہ مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں اطاعت کروں یا اس کی نافرمانی کروں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں نیکی کے راستے کی طرف چلوں یا گناہ کے راستے کی طرف چلوں۔ تو اس اختیار کو بھی میں باقی جو 99% جو میرا ورلڈ چل رہا ہے، یونیورس جس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کو بھی میں اس طرف ہی لے کر جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی اختیار کو بھی میں اسی اللہ کے ہی قانون کے مطابق بناؤں، تو تب میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو آپ کی زندگی کے اندر دوہری حیثیت، اب ایک طرف چلنے لگ جائیں گے۔ اب گاڑی کے دو ٹیر جب ایک ساتھ چل رہے ہوں گے تو گاڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکے گی۔ اب آپ کی گاڑی کے ایک پاؤں، ایک پہیہ صحیح جا رہا ہے، آپ کا جسم ایک قانون کی، ایک رب کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن دوسری جو آپ کا جو اختیار تھا، آپ کی جو فری ول تھی، وہ آپ نے کسی اور طرف اس کو لگا دیا۔ تو اس طرح کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا، اور آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی کی بجائے ناکامی کی طرف جائیں۔ تو اب ہم نے ایک تو ٹاپک جو ہے نا کمپلیٹ کر لیا ہے کہ وائی آئی ایم اے مسلم۔ اب دوسرا کوسچن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح کہ ہم نے پورے اس 10 منٹ کی گفتگو کے اندر جس کا نچوڑ یہ ہے کہ پورا یونیورس ایک نظام، ایک قانون، ایک لا کی پابندی کر رہا ہے، تو اس لیے میں اس کی پابندی کروں گا تو میری پوری زندگی کے اندر یک رخی آ جائے گی، اس کے اندر سٹریٹ لائن کے مطابق پوری زندگی میری بن جائے گی۔
اس زندگی کے اندر دو حیثیتیں الگ الگ نہیں ہوں گی۔ اب ایک بندہ جس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو چلنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو کھانے کی صلاحیت دی ہے، اس کو سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، چکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو ٹچنگ کی صلاحیت پورے جسم کے اندر رکھ دی ہے۔ اب وہ بندہ اس صلاحیت کو ایک الگ طرف استعمال کرتا ہے۔ یہ سر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک سر اس قانون کی پابندی کر رہا ہے اور اس سر کو کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکاتا ہے، وہ اللہ کے خلاف جا کر اس سر کو جھکا رہا ہوتا ہے۔ اس کی زبان اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق یہ زبان چل رہی ہے، اور وہ اس زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اس کا قانون یہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو سنتا ہے، گناہ کے کاموں کو اپنے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، غیبت کو اپنے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو اسلام کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو زندگی کی جو آپ کی پٹڑیاں ہیں، جو دو آپ کی زندگی کی ٹیر ہیں، جو دو زندگی کی آپ کی حیثیتیں ہیں، وہ اپنے برابر ایک لیول کے ساتھ آگے چلیں گی۔ اب اس کے بعد آپ جتنی ریسرچ کریں گے، آپ جتنی سائنس کے اندر آگے جائیں گے، جتنی آپ تحقیق کے اندر آگے جائیں گے، تو آپ یہ یاد رکھیں گے کہ میں ایک پورے یونیورس کے ایک سسٹم کے مطابق ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، جس طرح پورا سسٹم چل رہا ہے میں اس کے مطابق چلنا ہے۔ پھر یہ ایپسٹین فائل کا مسئلہ نہیں آئے گا، پھر یہ آپ کی ریسرچ اور آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو سائنس ہے، اپنی لذت اپنی خواہشات کے لیے یوز نہیں ہوگی۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو تھوڑی سی جو رخصت تھی، جو ان کے پاس اختیاری تھی، انہوں نے اس اختیار کے ساتھ اپنے نفس کو خرید لیا ہے، اپنی لذتوں کو خرید لیا ہے، اپنی خواہشات کو خرید لیا ہے۔ تو اسلام کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر یک رخی آ جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر اسٹیٹس آ جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر ایک بالکل اسٹریٹ لائن آ جائے گی، اور اس کے مطابق آپ چلتے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو کیا نقصان ہو گیا؟ بھئی آپ کے دل کا منشا کیا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے؟ میں اس اللہ کے قانون کے مطابق چلوں، لیکن آپ اس دل کے اندر کسی اور کی محبت رکھ رہے ہیں، غیر اللہ کی محبت اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ آپ کا ماتھا چاہ رہا ہے کہ میں اس قانون بنانے والا جو مجھے جس نے بنایا ہے اس کے سامنے جا کے میں سجدہ روز ہوں، اس کے سامنے جا کے رکوں، لیکن آپ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ کہیں اور جا کر جھک رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف آپ کام لے رہے ہیں۔ تو ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے اس کی مرضی، اس کی منشا کے خلاف کام لیں۔ اب میری ٹوپی جو ہے، اس کی جگہ کیا ہے رکھنے کی؟ وہ سر ہے۔ اب اس ٹوپی کو اگر کوئی بندہ پاؤں کے اندر پہن کی جائے تو یہ ظلم ہوگا، آپ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس سر کو جس نے بنانے والے کے منشا کے خلاف چلا رہا ہے، اس کو آپ ظالم نہیں کہیں گے کیا؟ یہ زبان جس نے بنائی ہے، جس نے اس کو دی ہے، جس نے اس کے اندر قوت گویائی عطا کی ہے، اس کے خلاف اس زبان کو استعمال کر رہا ہے، تو کیا اس کو آپ ظالم نہیں کہیں گے؟ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو احسان اگر فراموش اس کو رہے، انسان اگر وہ نافرمانی کرے، وہ اگر احسان کو جتلائے، اگر وہ احسان کرنے والے کے خلاف چلے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بہت بڑا احسان فراموش ہے۔ کسی بندے کا آپ نے نمک کھا لیا، کسی بندے کا آپ نے کوئی چیز استعمال کر لی، تو اس کے بعد اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا نمک حرام ہے۔ اس کو اپنے پیٹ کی جو اس نے جو اندر استعمال کی ہے چیز، جو اس نے کھانا پینا استعمال کی ہے، وہ اس کے خلاف بھی جا رہا ہے۔ کتنا بڑا نمک حرام ہے وہ بندہ۔ لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پورا جسم، یہ پوری فضا جو ہم ایک ایک منٹ کے اندر کتنی بار سانس لے رہے ہیں، ہم ایک ایک سیکنڈ کے اندر کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کتنی چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے خلاف ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بھی پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ بہت بڑا جو ہے نا عقل والا انسان ہے، آپ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ریشنلسٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا علم اور تحقیق بہت بڑی ہے۔ کہاں کی تحقیق؟ اس نے اپنے بنانے والے کو پہچان نہیں سکا، وہ اپنے کریٹر تک ہی نہیں پہنچ سکا بھی میں کس لیے بنا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے۔ تو بنیادی بیسک مقصد سے وہ دور ہٹ گیا ہے، بیسک مقصد کو ہی وہ نہیں پہچان سکا۔ تو اس کی جتنی بھی ریسرچ ہوگی، اس کی جتنی بھی تحقیقات ہوں گی، وہ جتنے بھی سائنس کے اندر آگے بڑھے گا، تو اس کے اندر اس کے پاس کوئی ٹھوس مقصد نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد خواہشات ہو سکتی ہیں، اپنی عقل سے سوچی ہوئی اختراعات ہو سکتی ہیں، انسان کی اپنی ذہن کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لذتیں ہو سکتی ہیں، خواہشات ہو سکتی ہیں، کچھ انجوائمنٹ ہو سکتا ہے، کچھ لگژری لائف کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹھوس، ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کفر کا نقصان کیا ہے؟ کفر بہت بڑی جہالت ہے۔
ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے جسم کو اس بنانے والے کے خلاف استعمال کرے، اپنی عقل کو اس کی مرضی کے خلاف یوز کر رہا ہے۔ تو اس لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے صحیح طریقے کے ساتھ ریشنلسٹ ہو کر ایک مسلمان آپ بنے، ایک عقل اور غور و فکر کرنے والے آپ مسلمان بنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کا جو دین ہے، وہ کیا کچھ آپ کو سکھاتا ہے، وہ کیا کچھ دیتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیا جو ہے نا ٹاپک شروع کریں گے، اسی کا آگے بیسک ہوگی، اسی سے آگے چلے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور جو نئے ویور ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ سب کو معلوم ہو سکے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم حقیقت کو پہچان سکیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 90 to 95% لوگوں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں کیوں مسلمان ہوں، میرے پاس کیا ٹھوس دلیل ہے۔ بھی آپ کسی کافر کے سامنے 1000 بار کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیا کہ کونوا مسلمین، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو وہ بولے کہ میں قرآن کو مان نہیں رہا ہوں، آپ مجھے قرآن سے دلائل کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے آپ نے عقل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، کائنات کے اندر تدبر کے ساتھ یہ سوچنے ہیں اور پھر آگے منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔